بلکہ ہر حضرات کی محنت کے نال حضور صحیح کی محنت
حضرت عثمان، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سہیل، حضرت سمیہ، حضرت بلال، یہ خوش نصیب امام داخل تھی چکے 23 سال کا عرصہ تقریباً اللہ کے پیارے پیغمبر چپکے چپکے آہستہ آہستہ دین کی تبلیغ فرماتے رہے۔ کچھ عرصہ وحی رکوے دی گئی، کچھ عرصہ دے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر جلد زیادہ پریشان تھی میں حتیٰ کہ بخاری شریف ایک تک آتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی ملاقات کے بعد سونے پیغمبر ایک مرتبہ اتنے پریشان تھے کہ آپ پہاڑ کی چوٹی کے اتنے چڑھے انہیں ذہن کے اندر خیال ہے کہ میں پہاڑ کریں اپنے آپ کو ایک گرا دینا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اگر سونا پریشان نہ تھی، وہ واقعی اسا اللہ دے نبی ہو۔ وقت فوقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ ملاقات اور وحی دے نزول کا کئی صورتیں، ایک وحی کی صورت ایک نزول دی کہ خواب دے اندر کوئی چیز دکھائی میں نہیں آئی، دسائی میں نہیں آئی، اور پیغمبر کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتے، اور وحی کی ایک صورت ہے۔ بھئی صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اصلی صورت اپنی اجماع کے اللہ کا پیغام پہنچے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے جنہیں ماکھی دے گون پھناج کرے گا، این طریقے نال وحی ہوتی ہے۔ سونے پیغمبر میرے گوڑے دے رام دے اتے آرام میں کرے دے کہ وحی کا نزول تھے میں کو ڈر اے پہ گیا جو میرا ارحام میری جنت ٹوٹ نہ رہے، اور سونے پیغمبر دے متھے مبارکہ کرنے شدید سرکے میں جمعی پسینہ نمودار تھی رہا، یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے۔ اور زیادہ تر حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی انسانی شکل دے اندر سونے پیغمبر ایک صحابیہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ، زیادہ تر انہیں بھی صورت کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف کے نازل پیغمبر دلتے آگے وحی کو نازل کر، اور ایک صورت جدہ فجر کے ٹائم اور پہاڑ کی آواز بڑی دور تک لے دیئے، پوری وادی کے اندر جدہ سونے پیغمبر کی آواز گونجی ہے اور انہوں نے پہچانی کی تھی ہے جو ایک آواز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تب پورے مکہ علیہ حج کے آگر جو آج سرکار والے وہ انسان ہیں کہ جنہ کی زبان مبارکہ کرنے آج تک سوائے سجدے کی گاہ نکلی رحمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا صبا سارے مکے والے جمع تھی ملن، مقدمی پہ عورتمی بچگی پہ جوانی، رحمت والے پیغمبر اللہ کا جرا حکم نکلے ہنکانی کا اکثر لوگ کے نظر کے اندر محمد بن عبداللہ ہے، لیکن ہن پیغام کو عام کر رہے ہیں اور لوگ کے خدا سامنے نے
دماغدار ساتھی آئے ہوئے یہ بیچارے سرائکی نہیں سمجھے لے جی میں اسلام دے کھلے بھی انہوں نے بیان کرنا پشتو دے اندر اسا پشتو نہیں سے سمجھ لے چلو اردو کے نام کو انہیں نہ پہ کو جی میں سرائکی اللہ کی بات کی اللہ کے پیارے پیغمبر نبی مکرم عبد مفخم ساری کائنات کے سردار آمنہ کے لال میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں پورا مکہ امنڈ کر آ گیا جوان بھی جمع ہو گئے بچے بوڑھے سارے لوگ جمع ہو گئے اللہ کے پیارے پیغمبر استفہامیہ انداز میں سوال کے انداز میں سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں او مکہ والوں اگر آج میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر آنے والا ہے اور آتے ہی تم سب کو ہلاک کر دے گا حل صدقتمونی کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے یا نہیں کرو گے مانو گے یا نہیں مانو پورا مکہ جمع ہے رؤسائے قریش جمع ہے آج وہ سارے جمع ہو چکے ہیں جنہوں نے آج تک آنکھیں کھولی ہیں تو بتوں کے سامنے نظروں یہاں دینے والے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر بیت اللہ کے سجدے کرنے والے وہ مورتیں اور صورتوں پر بیٹھ کر چلے کرنے والے وہ سارا کچھ ان دوستوں سے مانگنے والے آج ان کے سامنے ساری کائنات کا سردار آمنہ کا لال اللہ کا پیارا پیغمبر کھڑا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ تم مجھے بتاؤ اگر میں یہ بات کہوں کہ پیچھے لشکر آ رہا ہے اور آ کر تم کو آنکھ چپکتے ہی ختم کر دے گا کیا میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے سارے مکے والے یک زبان ہو کر کہتے ہیں قالوا جربناک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی آدمی پہاڑ کے اوپر بھی پہنچ جائے پیچھے نظر کر کے دیکھے کوئی لشکر بالکل نظر بھی نہ آئے تب بھی ہم اپنی آنکھوں پر تو یقین نہیں کریں گے لیکن آپ کی زبان پر یقین کامل رکھتے ہیں کیونکہ ایک دن کی بات نہیں 2 دن کی بات نہیں جربناک مرارا ہم نے پوری زندگی تجربے کر ڈالے معاملات بھی آپ سے کیے تجارت بھی آپ کے ساتھ کی آپ نے 40 سال کا عرصہ ہمارے اندر گزارا ہے ہم آپ کے اٹھنے کو جانتے ہیں بیٹھنے کو جانتے ہیں آپ کے تعلقات و مراسم کو جانتے ہیں ہم آپ کی زبان کے سچے مقال کو جانتے ہیں کہ آج تک ہم نے تجربے کیے ہیں ہر بات ہو سکتی ہے لیکن آپ کی زبان سے جھوٹ نکلتا آپ ہمیشہ سچے رہے وہ پیغمبر اللہ کے پیارے پیغمبر مکہ کی پہاڑی پر جب اعلان کرتے ہیں اپنا نمونہ زندگی کا سامنے رکھتے ہیں کہ مکے والوں مجھے پہچانتے ہو میں تم میں رہا ہوں میں تم میں پلا بڑھا ہوں اگر تم بتا سکتے ہو دنیا کے معاملات کے اندر مجھے کیسے پایا ہر وقت میں تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی تھا شادی بھنگیوں میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتا تھا 40 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں 40 سال میں نے تم میں گزارے تم میری زندگی کے گواہ بھی تم ہو آج اگر کوئی آدمی ایسا جو اپنے علاقے میں چوری کرتا ہو ڈکیتی کرتا ہو وہ اس ڈر سے بھاگ دے کہ مجھ پر پرچے نہ ہو جائے یا ایک تو FIR ہو جائے اور علاقہ بدر ہو جائے اور واپس کوئی 40 سال کے بعد آ کر کہے یار میں کھڑا ہوں مجھے بتاؤ کہ میرے جیسا سچا کوئی نہیں دیانتدار امانتدار کوئی نہیں تو لوگ کہیں گے ذرا تھوڑا انتظار کر
کرواتے ہیں. آپ کا ریکارڈ سامنے ہے کہ آپ کس قسم کے آدمی تھے اور آج آپ جتنا صوفی بنے ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں. لیکن آمنہ کے لال ساری کائنات کے سردار میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی اتنا پاکیزہ تھی، اتنا طاہر تھی، اتنا اجدار و اکبر و اجمل و اطہر تھی کہ اللہ کے نبی اپنی زندگی کو پیش کر کے فرماتے ہیں بتاؤ 40 سال کا عرصہ میں نے آپ میں گزارا ہے، مجھے کس طرح پایا؟ سارے لوگ یک زبان ہو کر کہتے ہیں جربنا کا میرا، ہم نے کہیں تجربے کر ڈالے لیکن سوائے سچائی کے آپ کی زندگی میں کچھ نہیں پایا. اللہ کے پیارے پیغمبر کو نبوت ملنے سے بھی پہلے لوگ جب بلاتے تھے تو کہتے تھے جا الصادق جا الامین، لوگوں کو صادق آ رہا ہے، وہ امانت دار آ رہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جب یہ سن چکے فرماتے ہیں جب مجھ پر اتنا یقین ہے تو آج میں آپ کو دعوت دینے چلا ہوں کہ لوگوں کو مسلمانوں یہ وہ دعوت ہے جس دعوت کے لیے میرے اللہ نے 1,24,000 انبیاء و رسول بھیجے. یہ وہ دعوت ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے مارے کھائی. یہ وہ دعوت ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جلتی ہوئی آگ میں کودنا پڑا. یہ وہ دعوت ہے جس کے لیے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو ظالموں نے پھانسی لگانے کی کوشش کی. یہ وہ دعوت ہے جس دعوت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے کھاتے رہے. آمنہ کے لال میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت لے کر آئے ہیں. ہر پیغمبر کا طریقہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. اللہ کا قرآن بناتا ہے کہ جو نبی بھی آیا اس نے آ کر دعوت یہی دی ہے کہ انعبد اللہ، کہ لوگوں کی عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا. انعبد اللہ، کہ لوگوں کی عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کی. آگے عبادت کی جتنا اقسام بنتی ہیں، زبانی عبادت ہو وہ بھی اللہ کی، بدنی عبادت ہو وہ بھی اللہ کی، مالی عبادت ہو وہ بھی اللہ کی. قیام ہوگا تو اس کے لیے، ثنا ہوگی تو اس کے لیے، رکوع ہوگا تو اس کے لیے، سجدے ہوں گے تو اس کے لیے، تحیے ہوں گے تو اس کے لیے، روزے ہوں گے تو اس کے لیے، طواف ہوگا تو اس کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر جہاد ہوگا تو اس کے لیے، قیام ہوگا تو اس کے لیے. فرمایا اگر مال خرچ کرنا پڑے، محرم میں خرچ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے، ربیع الاول میں خرچ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر جب یہی دعوت دیتے ہیں اور دعوت کے اندر جب شروع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں لا الہ اللہ. توحید جس آدمی کو راز آ جائے تو اس سے میٹھی چیز کوئی نہیں، اور جس کو راز اس جیسی. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کوئی کچھ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غائب دہان نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی بیماریاں دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں. ساری کائنات کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے یہ عبادت کے لائق بھی نہیں. سوچ پکار کے لائق ہے تو اللہ، عبادت کے لائق ہے تو اللہ، بیٹیاں دینے والا ہے تو اللہ، بیٹے دینے والا ہے تو اللہ، شفا دینے والا ہے تو اللہ، مرضی دینے والا ہے تو اللہ، عزت و ذلت کا مالک ہے تو اللہ، ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے تو اللہ، ساری کائنات کا مالک و مختار ہے تو اللہ، ہر جگہ موجود ہے تو اللہ، ہر جگہ عالم الغیب ہے تو اللہ، ساری کائنات کی قدرت رکھنے والا، ساری کائنات کا خیال رکھنے والا،
جب یہی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں، یہ بت جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں، بے شک یہ مورتیں جو صورتیں نبیوں کی شکلوں میں بنائے، پیروں کی شکلوں میں بنائے، اماموں کی شکلوں میں بنائے، جس کی شکلوں میں آپ نے صورتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا ہے تو ایک اللہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ میری بات مان لو گے تو کیا ہوگا؟ تو رسول مکرم فرماتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مکے والوں اگر میری بات مان لو تو پورا عرب تو عرب رہ گیا، عجم بھی آپ کی غلامی کرے گا۔ آگے ابو جہل کھڑا ہوا ہے، ابو لہب کھڑا ہوا ہے، عتبہ کھڑا ہوا ہے، شیبہ کھڑا ہوا ہے۔ ہر نبی کی دعوت کے وقت یہی جواب دیا گیا کہ وجدنا علیہ آباءنا، اور اللہ کے نبی ہمیں نئی بات بتانے آئے ہو، ہم جس دین پر ہیں یہ کہ ہمارے باپ دادوں کا دین ہے، ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ ہر نبی کو یہی جواب ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا سگا چچا ابو لہب، عبد العزیٰ اس کا نام ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن باپ کی طرف سے ماں حضرت عبداللہ کی اور تھی، ابو لہب کی اور تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا چچا فوراً اٹھتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف پتھر مارتا ہے، پھینکتا ہے اور کہتا ہے تباً لکا الہذا اجمعتنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو بد دعا دے کر کہتا ہے کہ ہلاکت تو تیرے لیے، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا۔ اللہ کے نبی کے خلاف ہاتھ بھی اٹھائے اور زبان درازی کی۔ میرے اللہ پاک کی غیرت دیکھیں، کیونکہ یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی ذات کا معاملہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے مخالف کو خود جواب دوں گا۔ اللہ نے خود جواب دیا اور پوری صورت نازل کی۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور کہنا تولو ابو لہب بھی تباہ ہوا، اس کے یہ اللہ کے پیارے نبی کی مخالفت میں اٹھنے والے ہاتھ بھی تباہ ہوئے۔ اللہ کے نبی تو تباہ نہیں ہوئے، اللہ کے نبی تو آباد ہوئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے بیٹے جب ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، جب وہ اللہ کو پیارے ہوئے تو مشرکین کہنے لگے ایک دوسرے کو کہ دیکھو اللہ ناراض ہے اپنے نبی پر، معاذ اللہ، اس نے اللہ کے نبی کی نسل کو آگے نہیں چلنے دیا، بیٹوں کو مار دیا۔ سامنے دیتے تھے اللہ کے نبی کا معاذ اللہ بیٹا دیا۔ اللہ پاک نے جواب دیا میرے پیغمبر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے پیغمبر میں اللہ اعلان کرتا ہوں آپ ابتر نہیں، آپ خاسر نہیں، آپ گھاٹے والے نہیں، آپ بے نسل نہیں ہیں، بلکہ جو آپ کو ماننے والا ہوگا آپ کا نام روشن کرتا رہے گا، قیامت تک آپ کا نام باقی رہے گا، نہ ابو جہل رہے گا نہ اس کی پارٹی رہے گی۔ تباہ تو ابو جہل ہوا، ابو لہب ہوا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جاتے ہیں میلے کے اندر،
ظلم مجاز کا میلہ ہے، اکاز کا میلہ ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں رحمت والے پیغمبر درس دے رہے ہیں، لوگوں کو ایک ہی دعوت دے رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جائیں، صرف دنیا کی کامیابی نہیں آخرت کی بھی کامیابی مل جائے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اللہ پیچھے پیچھے ابو جہل پتھر اٹھاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی کو پتھر مارتا ہے، پیارے پیغمبر لولہان ہو جاتے ہیں، آپ کے جوتے مبارکہ نالائیں مبارکہ خوب سے بن جاتے ہیں، اور ظالم پیچھے پیچھے کہتا ہے لوگوں اس کی بات نہ ماننا، معاذ اللہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، تم اس کی بات کو نہ ماننا۔ لیکن رحمت والے پیغمبر اپنی دعوت سے رکے نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال ان کا تبلیغ کا زمانہ ہے، ایک دو دن نہیں 950 سال، اور حدیث پاک میں آتا ہے 80 یا 82 آدمی مسلمان ہوئے۔ سال کا بھی ایک آدمی مسلمان ہوتا تو 950 آدمی بنتا تھا، لیکن اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ایک دن بھی نہیں بیٹھ گئے جو لوگ مانتے تو نہیں، تبلیغ کا کیا فائدہ۔ ہم اکثر کہا کرتے ہیں یار ایک آدمی کو کہا ہے نماز کیا نہیں جاتا بس کیا کرے، کہنا بھی چھوڑ دیا نہیں۔ ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے بلغ، پہنچانا، تبلیغ کرنا، اگر مانے اس کی مرضی نہ مانے اس کی مرضی، ہمارے ذمہ یہی کام ہے کہ ہم نے بات پہنچا دی ہے۔ اور یہ جماعتیں اس لیے نکلی ہوئی ہے، یہ جماعتیں اس لیے چلتی ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ گھر سے فارغ ہوں، کام کاج نہ ہوں، ان کے بال بچے نہ ہوں، چلو بھی سیر کرنے کے لیے آ جائیں، نہیں۔ پرانا زمانہ تھا، ہم چھوٹے تھے، لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے جی کو امریکہ پیسے دیتا ہے جی، لیکن یہ تو جب ان کے ساتھ مطلب چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے، ہاں امریکہ بڑا خوش ہوتا ہے ان کو پیسے دے کر، چاہتا ہے کہ دین پھیل جائے۔ امریکہ اور امریکہ کے حوالی تو چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام باقی نہ رہے معاذ اللہ دنیا میں، مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی تبلیغ کرنی چاہیے کافروں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، یہ مسلمانوں کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ یہ نہیں سوچتا کہ ہم مسلمان کتنا ہیں۔ اگر مسلمان معاشرہ پورے اسلام پر کاربند ہو جائے تو دوستو تبلیغ کی حاجت بھی نہیں رہتی، لوگ دیکھ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن آج کل تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ جس پر یہود بھی شرما جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پہلے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ سب پڑھے لکھے عالم آ جاتے ہیں، نہیں عالم ہوتے، بعض خوش نصیب عالم کے ساتھ ہوتے ہیں بعض جماعتوں میں، لیکن یہ اکثر سیکھنے والے ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد رکھی کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ہندوستان میں، بہت بڑے عالم تھے، معارف الحدیث انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ابتدا کے اندر جماعت کا اتنا زیادہ ساتھ نہیں چلتا تھا، میں مخالفت کرتا تھا تھوڑی بہت، لیکن مجھے خیال آیا کہ ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی آپ بیتی کے اندر کہ مجھے خیال ہوا کہ میں جماعت اسلامی کے پاس چلا جاؤں، لیکن میرے اللہ نے مجھے وہاں سے روک دیا۔ تو اس عرصے کے اندر جب میں رکا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی نے مجھے بتایا کہ یار فلاں سال فلاں مہینے کے اندر ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا کہ میں سویا ہوا تھا، جس طرح دوپہر کو طلباء مدارس میں
اساتذہ سو جاتے ہیں، میں سویا ہوا تھا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر میرے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پہلے نہیں کھولا، میں نے کہا حضرت کو بس کوئی اور بات یاد ہو گئی ہوگی، مجھے جگاتے ہیں خواہ میں نیند میری خراب ہو جائے گی، میں چپ کر کے سویا رہا۔ تھوڑے وقفے کے بعد پھر حضرت آئے، پھر زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اٹھا تو حضرت بڑے پریشان فرمانے لگے بھائی جلدی کرو، اللہ سے دعا کرو، مولوی منظور کچھ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھنے لگا ہے، اللہ اس کو بچا دے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ عید دن تھا، میرے اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور میرے لیے دعا کی اور مجھے اللہ نے وہاں سے بچا لیا۔ تو فرماتے ہیں پھر میں عازم میں سفر ہوا کہ حضرت کی جا کر زیارت کروں۔ میں گیا تو حضرت انتہائی ضعیفی، پیرانہ سالی اور بیماری میں تھے، تکلیف میں تھے، چارپائی پر۔ جب میں گیا تو فوراً اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہیں سکتے تھے۔ میں نے عرض کی کہ حضرت سوئے رہے، فرمانے لگے کہ مولوی منظور میں کس طرح سوں جب آپ نہیں اٹھتے، آپ نہیں چلتے جماعت میں کس طرح سوں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے چوٹ لگی کہ ہر یار یہ کام کرنے کے لائق ہے۔ تو یہ دوستوں خود سیکھنے والے ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا، حضرت بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ جو حج کر کے واپس آ جاتا ہے، فلاں حاجی خراب ہے، فلاں حاجی خراب ہے، فلاں خراب ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت فرمانے لگے حاجی خراب نہیں ہوتے، چور حاجی نہیں ہوتے، چور کرنے والا وہ حج پر چلا جاتا ہے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، تو چور حاجی بن جاتا ہے، حاجی چور نہیں ہوتے۔ جو تبلیغ خراب نہیں ہے، بعض آدمی مجھ جیسے تبلیغ میں شامل ہو جائے، مجھ سے کوئی بری بات ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بس دیکھا جی یہ تبلیغ ایسی ہے۔ تبلیغ خراب نہیں، جماعت خراب نہیں، افراد خراب ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ چور اتر کے وہ اپنے عیب کو ذہناً چھپانے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں جماعت میں، وہ جماعت کا بدنامی کا سبب بنتے ہیں، لیکن جماعت کا ان کے ساتھ واسطہ نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ جماعت علماء کی جماعت ہے، علماء نے ان کی سرپرستی کی ہے، اور علماء ہمیشہ اس کی تائید کرتے رہتے ہیں۔ افراد کا نام نہیں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، کسی اور تبلیغی ساتھی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو جماعت کی غلطی نہ سمجھا کرو۔ تو یہ ایسے نہیں نکلے ہوئے سیکھنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ پیار، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے لیے نصرت، ان کے لیے دعائیں۔ چلو کم از کم نکل نہیں سکتے تو ان کے لیے دعا کر دیا کریں، اور کم از کم یہ تو سوچ لیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھی اگر میدان جنگ میں تو کئی آدمیوں کو مار دے، اتنا ثواب تجھے نہیں ملے گا، ہاں اگر تیری وجہ سے ایک آدمی ہدایت پر آ گیا تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر ان کے کہنے سے، ہماری نصرت سے کوئی ایک نمازی بن گیا، اس کو نماز کا مکمل ثواب ملتا رہے گا، لیکن ہمارے کہنے سے، ان کی نصرت سے، ان کے نامہ اعمال میں بھی ثواب ضرور لکھا جائے گا۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جاتے ہیں، پیچھے ابو لہب چلتا ہے، کہتا ہے جس کی بات نہیں ماننی۔ حالانکہ اس ظالم نے اتنا کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں اس کے بیٹوں کے نکاح میں تھی، ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے خلاف اتنا اس ظالم نے بیٹوں کو بھڑکایا، پیارے پیغمبر کی بیٹیوں کو بھی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو ان ظالموں نے طلاق دے دی۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کے نبی ان کو بلا رہے ہیں، لوگوں آ جاؤ جنت میں تم کو لے کے چلتا ہوں، اور وہ جنت میں جانے کی بجائے
اللہ کے پیارے پیغمبر مثال دے کر بھی سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آدمی دیا جلاتا ہے، روشنی اس کی جب خوب ہو جاتی ہے، پتنگے اٹھ کر اس پر گرنے لگ جاتے ہیں، ایک آدمی قریب بیٹھ کر ان کو دور کرتا ہے کہ جل نہ جائیں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری مثال بھی ایسی ہے، میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کامیابی کا راستہ، جنت کا راستہ، دین کا راستہ، صداقت کا راستہ، قرآن کا راستہ، ایمان کا راستہ یہ ہے، لیکن یہ دوڑ کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ کتنا تکلیف ہو گئی اللہ کے نبی کو جب ان ظالموں نے، حتیٰ کہ ابو لہب کا ایک بیٹا آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کرتا ہے، بکواس کرتے کرتے اس پلیت نے اللہ کے نبی کی طرف تھوک دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان مبارکہ سے بد دعا نکلی، میرا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس ظالم پر مسلط کر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے جب یہ کیا تجارت کی غرض سے راستے کے اندر جب جاتا ہے کہتا ہے یار میرا خیال کرنا، کیونکہ اسے بھی یقین تھا کہ رحمت والے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئی بات ضرور اس پر عمل ہوگا۔ اسے پتا تھا جس طرح یہ امیہ احد میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا امیہ میں تجھے قتل کروں گا، امیہ کہتا تھا میں نے بڑا گھوڑا پالا ہوا ہے، اللہ کے نبی اس پر چڑھ کر تجھے ماروں گا، قتل کروں گا۔ رحمت والے زبان سے نکلا کہ امیہ تو کیا مارے گا، میں تجھے قتل کروں گا۔ اس ڈر کی وجہ سے پھر وہ کسی جنگ میں نہیں جاتا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ ہو نہ جائے، لیکن رحمت والے پیغمبر کی زبان مبارکہ سے جب ایک بات ہو گئی تو پھر میرے اللہ اس کو ٹالتے نہیں، وہ ہو کر ہی رہتا ہے، پتھر پر لکیر ہے۔ اور پھر جب کوٹ کا موقع آیا تو بہت جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ابو جہل سب ملامت کرتے ہو بڑا سردار بنا پھرتا ہے، آج ڈر گیا ہے۔ رحمت والے پیغمبر کے سامنے آیا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کا خاتمہ کرتے، حضور فرماتے نہیں اس کو آنے دو۔ مجھے وہ بات یاد ہے جب اس نے کہا تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا، رحمت والے پیغمبر کے قریب آیا، آپ نے ایک صحابی سے نیزہ دیا اور تھوڑا سا اسے چبویا، گردن پر معمولی خراش آئی، چیختا ہوا پیچھے گیا، ہائے قتلنی محمدا، قتلنی محمدا، مجھے محمد کریم نے قتل کر دیا۔ ابو جہل نے اسے شرم دلایا، شرم کر معمولی سی خراش ہے، وہ کیا کہتا تھا تمہیں کیا پتا یہ معمولی خراش ہے، پتا ہے یہ ماری کس میں ہے، آمنہ کے لال محمد کریم کی جگہ ہے، اگر یہ میرا درد مکے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے مکے والے مر جائیں گے، یہ عام مارنے والا نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ اس طرح چیختا رہا راستے میں جس طرح بیل اور گدھا آوازیں نکالتا ہے، آخر چیختے جہنم واصل ہو گئی۔ کافروں کو تو اتنا یقین تھا رحمت والے پیغمبر کی زبان پر، لیکن ہم مسلمان ہو کر بھی کتنا یقین کرتے ہیں۔ کتنی مرتبہ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر والا کام کیا۔ ہمارے کتنے بچے نماز پڑھنے والے ہیں، بوڑھے، گھر میں عورتیں، بیویاں کتنی نماز پڑھتی ہیں، کبھی سوچا ہے ہم نے کہ رحمت والے پیغمبر کیا فرما کے گئے ہیں؟ رحمت والے پیغمبر کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دروازے پر جا کر ایک ایک آدمی کے پاس جا کر یہی فرماتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ ابو جہل، ابو لہب سمجھتے تھے کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس کے کوئی تقاضے بھی ہیں۔ یہ ہماری طرح نہیں تھے کہ بس یہ کلمہ پڑھ لیا ہے اب چوری کرتے رہیں گے معاف ہے،
سود کھاتے رہے بھی معاف ہے، کسی دوسرے کے خلاف بکواسیں کرتے رہے بھی ٹھیک ہے، غیبت کرتے رہیں، چغل خوری کرتے رہیں، پرایا مال حرام کا کھاتے رہیں اور رشوت کھاتے رہیں، نہ حرام کا خیال ہو نہ حلال کا، اور جو ہی کوئی دربار نظر آئی اس پر سجدہ بھی کر دینا ہے، دوسروں کی نظر نیاز بھی دینی ہے، اٹھے گھٹے بھی دینے ہیں، اور ساری پوری زندگی کے اندر یہ کبھی نخل برکت کی چھاؤں پہ صدقہ، کبھی اونچے مینار اٹھ کے آگے سجدہ کر لیا، کبھی جانور کے آگے جھک گئے۔ نہیں پتا ہوتا ابو جہل کو یہ سب کام لا الہ الا اللہ کے بعد بھی جائز ہے تو کیا چیز مانے تھی؟ انہیں پتا تھا کہ جب کلمہ پڑھ لیں گے اب بات کرنی ہوگی، سچی کرنی ہوگی، اعلان کرنا ہوگا، سچا کرنا ہوگا، اب نماز بھی پڑھنی ہوگی، روزہ بھی رکھنا ہوگا، زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، حج بھی کرنا ہوگا اور زکوٰۃ بھی نکالنی ہوگی، اور ایک دوسرے کے آپس کے اندر خیالات اچھے کرنے ہوں گے۔ اور جب یہ سب باتیں اس کو معلوم تھی اس لیے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور ہم مسلمان بس یہ سمجھتے ہیں جی کلمہ پڑھے اور جنت بڑھیا، بس کلمہ پڑھ لیا ہم نے اب سیدھا جنت میں جائیں گے۔ یہ مہان راستہ یہ نہیں ہو سکتا مسلمانوں، یہ راستہ جو لوگوں نے لیا ہوا ہے یہ عرب کا نہیں ہے، یہ ترکستان کا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زیادہ تنگ کیا ابو لہب نے، لہب کہتے ہیں چنگاری کو، خوبصورت تھا، اس کے چہرے سے شعاعیں نکلتی تھی حسن کی، میرے پیارے پیغمبر کا سگا چچا، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں سورت بنا کر نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تو ہلاک، تیرے یہ ہاتھ ہلاک، کیوں؟ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی مخالفت میں اٹھے آئے، تو رشتہ داری کام نہیں آتی۔ جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں جی سید کی سین کو سلام ہے، بس یہ پیروں کا بیٹا ہے، کرتا جو کرتا پھرے، نہ نماز کے قریب جائے، نہ سنت رسول اس کے چہرے پر ہو، ہم فوراً اس کے قدموں میں جھک کر اس کے ہاتھ بھی چومیں گے، پاؤں بھی چومیں گے، یہ خیال نہیں کریں گے کہ اللہ کے نبی کا سگا چچا ہے۔ ابو لہب حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے، کنان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا سگا والد ہے، آزر۔ جب ان کو اتنا قریبی رشتہ داری نہیں بچا سکی تو 1400 سال بعد پتہ نہیں حسب اور نسب میں اعلیٰ بھی ہے یا افضل ہے بھی صحیح یا نہیں، ان کو کس طرح وہ سید ہونا بچا لے گا؟ اس لیے میرے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں کل تقی و نقی فہو علی، فرمایا ہر پرہیزگار، ہر تقوی اختیار کرنے والا قیامت کے دن میں پیغمبر کی امت اور اہل بیت میں شمار ہوں۔ اگر اعمال خراب ہیں، عقائد خراب ہیں تو وہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ میرے اللہ نے قرآن نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، فرمایا اس کے ہاتھ بھی تباہ ہو گئے، ابو لہب آپ بھی تباہ ہو گیا، کہ وہ جو میرے پیارے پیغمبر کی مخالفت میں اس نے ہاتھ اٹھائے، اور جو کچھ یہ کمانے والا ہے قیامت کے دن اس کا مال بھی سے فائدہ، جتنا خرچ کیا ہے اس نے، جتنا خرچ کیا ہے اس نے، اس کو قیامت کے دن اس کا مال بھی نفع نہیں دے گا۔ یہ قیامت کے دن ایسے عذاب میں ہوگا جس طرح شعلے ہوتے ہیں، ایسی جہنم میں جائے گا جو شعلے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی پر جب قرآن کی آیت مبارکہ سورت نازل ہوئی، ابھی بدر کا معاملہ پیش آ گیا، یہ بدر میں نہیں گیا، ایک آدمی کو بھیج دیا، واپس جب ہوا بدر والے مشرکین مارے گئے، 70 آدمی قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہو گئے، ہزیمت اٹھائی مشرکین نے، ابھی تک پورے لوگ واپس نہیں آئے تھے، صرف اطلاع ملی تھی کہ وہ سب ختم ہو گئے، مشرکین مارے گئے ہیں۔ یہ غم کے اندر اللہ پاک نے اس پر اپنی طاعون کی بیماری نازل کر دی، وہ تھوڑا نکلتا تھا گنتی طاعون کی، اور یہ ایک دوسرے
دوسرے کو چمٹنے والی بیماری شمار ہوتی تھی. جو ہی نکلی اس کے بیٹوں نے علیحدہ ایک جگہ میں اس کو پھینک دیا. اس کو ہاتھ لگے کہ کو ہمیں یہ بیماری نہ آکے چمٹے. حتیٰ کہ وہیں وہ چیختے چلاتے مر گیا. مرنے کے بعد 3 دن اس کی لاش پڑی رہی, کوئی قریب جانے کے لیے تیار. اتنے بدبو پھیلی کہ انہوں نے چند حبشیوں کو پیسے دیے کہ خدا کے لیے کہیں ٹھکانے لگاؤ. انہوں نے بڑی بڑی لکڑیاں لی ساتھ اور لکڑیوں کی مدد سے دھکیل کر ایک گڑھے میں ڈالا, اوپر پتھر ڈال دیے. قیامت تک لوگوں کو سمجھا دیا کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کے اندر اللہ یہ عذاب دنیا میں بھی دے دیتا ہے. آخرت کا عذاب تو لکھا ہوا ہے نا اس نے. اور اس کی گھر والی, اللہ کا قرآن فرماتا ہے, فرمایا وَمَرَأَتُهُ, اور اس کی گھر والی جو لکڑیاں اٹھا کر, کانٹے اٹھا کر لاتی تھی, رسیوں میں باندھ کر وہ اللہ کے نبی کے راستے میں پھیلا دیتی تھی. ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے, تفاسیر میں, رحمت والے پیغمبر پر جب یہ قرآن کی سورت نازل ہوئی, معلوم ہو گیا ابو لہب اور اس کی گھر والی ام جمیلہ کو, تو وہ فوراً ہانپتی کانپتی اللہ کے پیارے پیغمبر کے خلاف گالیاں نکالتی داخل ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق ساتھ بیٹھے ہیں, عرض کرنے لگے آقا وہ ظالمہ آ رہی ہے, بد زبان ہے. رحمت والے پیغمبر فرماتے ہیں صدیق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میرا اللہ مجھ کو چھپا دے گا, میں اس کو نظر بھی نہیں آؤں گا. وہ آتی ہے آ کر شیروں شیری شروع کر دیتی ہے, پوچھتے ابو بکر آپ کا ساتھی کہاں ہے, ہمارے خلاف بڑا کہتا ہے کہ صورت آ گئی ہے ہمارے خلاف. آج میں اس کو بتاتی, اللہ کے نبی اس کو نظر نہیں آئے. فوراً کہتی واپس گئی کہ مزممنا کلینا وحکمہ حسینہ, اللہ کے نبی معاذ اللہ مزمم ہے, ہم اس کے انکار کرتے ہیں. رحمت والے پیغمبر کو صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر یہ مشرک آپ کو مزمم کہتے ہیں, مزمم کا معنی ہوتا ہے مذمت کیا ہوا. رحمت والے پیغمبر فرماتے ہیں یہ مزمم کو گالیاں نکالتے رہے, میرے اللہ نے مجھے محمد بنایا. سبحان اللہ, محمد بنایا, میرے اللہ نے میرے کو محمد بنا کے بھیج دیتے ہیں. ایسی تعریف والا, ایسے اعلیٰ درجے والا اللہ دے پیارے پیغمبر, انک شمس والملوک کواکب, انک شمس والملوک کواکب, اذا طلعت الشمس لم یبدو کوکب, تو بدر منیری ہما اخترند, تو سلطان ملکی ہما لشکرند. او ساری کائنات سردار آمنہ دلال اللہ دے پیارے پیغمبر, میرے اللہ نے دعا کو چودھویں کا چندر کی طرح اللہ تے افضل بنائے. باقی جتنے نبی ہیں ستارے دیوانے دن اتبیا کھڑا دے نانا یاتے دی تجمید ٹھیک نہیں, بلکہ میں دقی آدم انکا شمس والملوک کواکب. اللہ دے پیارے پیغمبر تو سب سورج بن کے آئے ہوتے, باقی نبی ستارے ہیں. جن سورج کا کو اور ستارے کی حاجت اللہ دے پیارے پیغمبر میٹھے مدنی کریم فرمانا کہ لوگوں اے مزمم کو بلوتے دے بدعا پہلے میرے اللہ نے میرے کو محمد بنا کے بھیجے. محمد کو سرے رنجے کی تعریف ساری کائنات پہ کر رہے, اللہ بھی جنی تعریف کرن, ادکا بھی جنی تعریف کرن, ادکا بھی جنی تعریف کرن, اچھے بھی جنی تعریف کرن, ادنا بھی جنی تعریف کرن, اللہ بھی جنی تعریف کرن, ادنا بھی جنی تعریف کرن, عربی بھی جنی تعریف کرن, اجمی بھی جنی تعریف کرن, روحی بھی جنی تعریف کرن, کوئی بھی جنی تعریف کرن. اللہ تے
قدمہ اپنے تے پرائے سارے تعریف دے اتے لگ بنجن کیویں نہ لگن جو میرے اللہ نے افضل جو بنائے ساری کائنات دے وچوں آپ دی صورت دا افضل آپ دی سیرت دا افضل آپ دا جمال دا افضل کمال دا افضل اتقان دا افضل آذان دا افضل قرآن دا افضل بیان دا افضل اتقان دا افضل عرفان دا افضل مقام دا افضل خطبہ دا افضل اسوہ دا افضل اللہ دے پیارے نبی کی وفا ہے دا افضل جفا ہے دا افضل شجاعت دیانت امانت ساری کائنات کے اندر پیارے پیغمبر کو میرے اللہ نے اعلیٰ بنا کے بھیجنی اور بلخا ابو لہب کے گھر والے گنڈری سرتے رکھی آتی ہے وہ مجھتی بنی ہوئے رسی انہیں نالو گنڈری کو لپیٹا ہوئے سی جو کچھی نالی بتھا ہوئے راستے دے اندر تھوڑا جو ایسی پورا رسی گرد لپیٹی ہے مر دی ہمارا طرح پر سی جیدے حضرم نے مساد اور وہ کھپڑ اور رسی نے کچھی دے اندر پئیے جو ماری گئی ہے ساری کائنات کو میرے اللہ نے دس لیتے میرے پیارے پیغمبر دی جواب مخالفت کرے سی میں دنیا دے اندر بھی ان کو سزا دیتا آخرت دے اندر بھی ان کی سزا ہو سی اور صرف یہ نہیں جنہیں پیارے پیغمبر دی مخالف پیارے پیغمبر دی جماعت کا جرا مخالف ہو سی اللہ دے پیارے پیغمبر دے متابعین کا جرا مخالف ہو سی اور دنیا دوتے بھی سزا دے سی آخرت دی سزا تو انہیں لکھی لاتی ہے اللہ پاک میں کو پیارے پیغمبر دی محبت نصیب فرما دینا